کے پی سی ایم نے کہا کہ بارڈر فینس یعنی بارڈر پر جو باڑ ہے اس کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے، اس کے پوری طرح نہ ہونے کی وجہ سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پاکستان اور افغانستان کا بارڈر 2600 کلومیٹر کے قریب ہے، اور یہ 2600 کلومیٹر کوئی ہموار زمین نہیں ہے، بلکہ کہیں پہاڑ ہیں، کہیں وادیاں ہیں۔ اس کے باوجود اس پر جو فینس ہے اس کا کام 92% مکمل ہو چکا ہے۔ 1400 کے قریب کے چوکیاں 1400 چوکیاں قائم ہیں جس پر پاک فوج اور سیکورٹی فورسز کے اہلکار موجود ہیں۔ بارڈر جو ہوتا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دو ملکوں کی ہوتی ہے۔ جس کو بارڈر لگتا ہے دونوں سائڈ کے ملک اس کی حفاظت کرتے ہیں، دونوں سائڈ کے ملک اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، اور اگر ایک ملک کرے اور دوسرا نہ کرے تو پھر 2600 کلومیٹر کے اس بارڈر پر اس کی حفاظت اور ذمہ داری پوری کرنی جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی۔ پاکستان کے پاس تو ریسورسز اتنے نہیں ہیں جتنے امریکہ کے پاس ہیں۔ جو امریکہ کا بارڈر میکسیکو کے ساتھ ہے وہاں بھی امریکنز آج کے دن تک اس کو محفوظ بنانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن نہیں بنا سکتے۔ بات بارڈر کی فینس کی نہیں ہے، فینس موجود ہے، چوکیاں موجود ہیں، مگر کے پی کے سی ایم کا یہ کہنا کہ یہ دہشت گردی وہاں سے لوگ آ جاتے ہیں، وہاں سے لوگ آئے نہیں ہیں۔ وہاں سے ریڈ کارپٹ بچھا کر اور بارڈر کھول کے بانی پی ٹی آئی نے 4000 دہشت گردوں کو بسایا ہے کے پی میں اور پاکستان میں۔ بارڈر فینس نہ ہونے کی وجہ سے دہشت گردی نہیں ہے۔ اپنا گریبان جھانکے، سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کمزور ہونے کی وجہ سے کے پی میں دہشت گردی ہوتی ہے۔ اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے بچنا، کوئی بہانہ بنانا، روزانہ کی بنیاد پر دہشت گردی کی جنگ میں کوئی تکڑا بیان یا ریزالو شو کرنے کی بجائے، اپنی فورسز کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے کوئی بہانہ یا کوئی ایسا بیانیہ پیش کرنا کہ جس سے دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ کس دہشت گردوں سے ہماری لڑائی ہے؟ ہماری جنگ کس سے ہے؟ ہماری جنگ ان لوگوں سے ہے جن سے نہ مسجدیں محفوظ ہیں، نہ نمازی، جنہوں نے نہ رمضان شریف کا کوئی احترام کیا ہے، نہ نہتے عورتوں اور بچوں کا کوئی احترام کرتے ہیں، جن سے نہ کوئی بازار محفوظ ہے، نہ کوئی مدرسہ اور درسگاہ محفوظ ہے۔ یہ کون سا جہاد ہے کہ رمضان شریف ہو، نمازی نماز پڑھ رہے ہوں اور حملہ آور ہونے والے کہیں کہ وہ جہاد کر رہے ہیں؟ یہ جہاد نہیں، یہ دہشت گردی ہے۔ قرآن پاک میں یہ حکم ہے کہ اس طرح کے خوارج اور فسادیوں کو کلا کما کرنا ہے۔ یہ جنگ پاکستان کی جنگ ہے، یہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ ہے جو اتنے بے رحم ہیں کہ نہ نہتے عورتیں اور بچوں کو چھوڑتے ہیں اور نہ وہ رمضان اور مسجد کا کوئی خیال کرتے ہیں۔ اور یہ دہشت گردی کی جنگ ہم سب نے مل کے لڑنی ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف فوج کا یا سیکورٹی فورسز کا فرض ہے، بھی فوج اور سیکورٹی فورسز تو اپنا فرض نبھا رہی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے 4000 وہ جیٹ بلیک دہشت گرد کس نے لا کر بسائے؟ وہ کیا فینس توڑ کر آئے تھے؟ وہ تو آپ نے ریڈ کارپٹ بچھا کے اور بارڈر کے دروازے کھول کر لے کر آئے تھے۔ اور یہ بتائیں کہ سی ٹی ڈی کہاں ہے؟ بارڈر پر فینس تو ہے، بارڈر پر سیکورٹی فورسز ہیں، بارڈر پر چوکیاں ہیں۔ آپ کی دہشت گردی سے لڑنے والا ادارہ سی ٹی ڈی کہاں ہے؟ کتنا فعال ہے؟ کتنا فنڈ دیتے ہیں؟ کتنی آپ جو کے پی کی پولیس ہے وہ روزانہ جانے دے رہی؟
نہ उनको आप बजट फराहम करते हैं, ना उनके साथ खड़े होते हैं, ना उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, ना उनको आप असला और बाकी चीजें लेकर देते हैं। और उसके बाद ये जो इस वक्त पाकिस्तान में बयानियां बनाने की कोशिश की जाती है कि इसमें हसास अदारों की नाकामी है, बॉर्डर सही तरह हमारे कंट्रोल में नहीं है, जरा उससे आगे भी आ जाए। सेहत, तालीम, अमनो अमान, बेहतरीन गवर्नेंस किसका फर्ज बनता है? किसने रोकना है? किसने अदारे बनाने थे? किसने अमनो अमान के लिए फोर्स और बेहतरीन फोर्स को खड़ा करना था? किसने वो जो खुदकुश करने वाले हैं धमाका, जो दहशतगर्दी करने वाले हैं, वो कहां से सहूलतकारी लेते हैं? हमारे इलाकों से, सूबों में, इन्हीं शहरों से कहां रहते हैं? किस तरह वो फंडिंग इकट्ठी करते हैं? कौन उनकी जहन साजी करता है? कौन उनको असला और बारूद फराहम करता है? ये सब तो हमारे इन शहरों में हो रहा है। और ये किसका फर्ज बनता है? सूबाई हुकूमतों का। जिस सूबाई हुकूमतों ने ये अपना फर्ज निभाया है, वहां दहशतगर्दी क्यों कम है? क्या वहां दहशतगर्दी कोशिश नहीं करते? करते हैं, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाले सूबाई इदारे और वफाकी इदारे तकड़े हैं। पंजाब की मिसाल ले लें, उसका सीटीडी डिपार्टमेंट देख लें, उसके सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स देख लें, उसकी तनख्वाहें और उनको दी जाने वाली मराआत और उनको दी जाने वाली जो ट्रेनिंग है वो देख लें, और यही सब कुछ आप इसका कंपैरिजन केपी से कर लें। सीटीडी डिपार्टमेंट या तो ज्यादातर जिलों में है ही नहीं, अगर कहीं है तो लूला लंगड़ा बेचारे बेजादो मददगार है। इसी तरह जो वजीर आला है, वो हर रोज या कोई बहाना बनाता है या किसी को ताना देता है। अब किसी को ताना देने से पहले, कोई बहाना बनाने से पहले अपना गिरेबान झांको। फर्ज निभाना था 13 साल से जिनकी हुकूमत है, उन्होंने फर्ज निभाना था या किसी और ने आके फर्ज निभाना है? किसने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाले अदारों को बनाना था? उस 13 साल की हुकूमत करने वालों ने बनाना था या किसी और ने? और कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई ताना, शर्म आनी चाहिए। रमजान शरीफ का महीना है और हम उन लोगों से लड़ रहे हैं जिनका ना कोई दीन है, ना कोई मजहब है, ना जिनमें इंसानियत है, ना कोई जो ना देखते हैं कि कोई नमाजी है, ना देखते हैं रमजान है, ना देखते हैं कि मस्जिद है, ना देखते हैं कि बाजार और यहां पर नहाती औरतें और बच्चे हैं। हमारी जंग उनसे है और ये जंग हम जीत रहे हैं। इस जंग में किसी किस्म की ये नहीं कि भी खुदा ना खास्ता दहशतगर्द कामयाब होते। दहशतगर्द रोज मारे जाते हैं, रोज नाकाम होते हैं, सॉफ्ट टारगेट्स पे हमला करते हैं। हमारी हुकूमतों की जहां कमी कुताही है उसका फायदा उठाते हैं। अगर सूबाई हुकूमत में सेफ सिटी कैंप ने लगाए होते, अगर सूबाई हुकूमत केपी ने सीटीडी डिपार्टमेंट बेहतरीन बनाया होता, तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था कि दहशतगर्दी पंजाब और सिंध की तरह वहां भी खत्म ना होती। यानी आप क्या साबित करना चाहते हैं? खड़े होना चाहते हैं उनके साथ जो कि मस्जिदों पर, नमाजियों पर, निहत्ती औरतों और बच्चों पर हमलावर हैं, उन दहशतगर्दों से हमदर्दी करते हैं, उनसे हमदर्दी करते हैं? और या आप उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं जो इनके खिलाफ लड़ रहे हैं? अगर आप में हौसला और हिम्मत नहीं है, अगर सोच लिया है पीटीआई ने कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं लड़ेगी, जो कि वो पिछले 10 से 12 साल से नहीं लड़ रही, मैं दोबारा कह दूं,
2015 سے لے کر 25 تک 10 سال میں پی ٹی آئی پر کبھی دہشت گردوں نے نہ کسی رہنما پہ حملہ کیا ہے، نہ کسی عہدیدار پہ حملہ کیا ہے، نہ ان کو کبھی کچھ کہا ہے۔ ہر جماعت جو کے پی یا پاکستان میں ہے، وہ جمعیت علماء اسلام ہے، وہ اے این پی ہے، وہ پیپلز پارٹی ہے، وہ پی ایم ایل این ہے، یا کوئی بھی سیکورٹی فورسز انہوں نے کسی رنگ کی بھی وردی پہنی ہے، سب کے سب نشانے پر ہے دہشت گردی کے۔ اگر کوئی ایک نہیں ہے تو وہ پی ٹی آئی اور اس کی جماعت کے لوگ نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہ اسی طرح کے رویے سے ہے جیسے کے پی سی ایم آج کل رویہ ہے جن کا، بہانہ بازی، کمزوری شو کرنا، اپنے ہی لوگوں اور اپنی فورسز جو قربانیاں دے رہی ہیں ان پر کوئی نہ کوئی تانا کسنا، اور ایسا ماحول بنانے کی کوشش کرنا کہ جیسے یہ جنگ ناممکن ہے جیتنی۔ اور بھائی آپ نے نہیں لڑنا تو نہ لڑیں، یہ پاکستان کی جنگ ہے، یہ ہماری جنگ ہے، یہ پاکستان کی استحکام کی جنگ ہے۔ جب بھی پاکستان میں معیشت بہتر ہوتی ہے، پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ آنے لگتی ہے، پاکستان میں اس کی سٹاک ایکسچینج اور اس کا روپیہ تکڑا ہوتا ہے، دہشت گردی بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ دہشت گردی 2017-18 میں ختم ہو چکی تھی اگر آر ٹی ایس بٹھا کر پی ٹی آئی کو اور دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو مسلط نہ کیا جاتا پاکستان پر۔ 4000 جیٹ بلیک ٹیررسٹ کو پاکستان میں لا کر بسایا نہ جاتا، ان کے ساتھ ہمدردی نہ کی جاتی، ان کے بیانیے کے ساتھ نہ کھڑا ہوا جاتا، اپنا فرض نبھایا جاتا، سیکورٹی فورسز کی ٹریننگ اور ان پر انویسٹ کیا جاتا، کاؤنٹر ٹیررزم کے ادارے بنائے جاتے، تو یہ دہشت گردی آج سے بہت دیر پہلے ختم ہو چکی تھی اور کبھی اٹھتی بھی نہ، دوبارہ ختم ہوگی۔ بارڈر پر چوکیاں بھی موجود ہیں اور فینس بھی موجود ہے، اسی لیے روزانہ کی بنیاد پر کئی درجن خوارج اس بارڈر کو کراس کرتے ہوئے یا کرنے کی کوشش میں ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اب بارڈر پہ بارڈر مینجمنٹ جو سسٹم ہے کرنے پڑتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو دہشت گرد جس طرح چاہ رہے تھے کہ وہ کے پی اور پاکستان پر حملہ آور یا پاکستان پر حملہ آور ہونا چاہ رہے تھے، وہ نہیں ہو پا رہے کیونکہ سرحد پر محافظ بھی موجود ہے اور بارڈر فینس بھی موجود ہے۔ بات ہے صوبوں کے اندر اپنے کام کرنے کی، بہانے نہ لگائیں، تانے نہ دیں، اپنا گرے بان کے پی سی ایم جھانکیں۔ کہاں ہے سی ٹی ڈی؟ دہشت گردی اس کی وجہ سے ہے کہ اس کو وہ مضبوط نہیں۔ کہاں ہے سیف سٹی کے کیمراز؟ کہاں ہے آپ کا جذبہ؟ کیوں آپ ہمدرد ہیں دہشت گردوں کے اور اس کے بیانیے کے؟ کیوں نہیں وہ جو شہید ہوتے بے گناہ نمازی رمضان شریف میں اور وہ سیکورٹی فورسز ان کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ یہ آئے مل کر جنگ لڑیں، پاکستان کی ہے، میری اور آپ کی ہے، پاکستان کے مستقبل کی ہے، پہلے بھی جیت کے دکھائی ہے، دوبارہ بھی جیتنے جا رہے ہیں۔ ہر روز ہر نئی صبح کئی خوارج ہلاک یا گرفتار ہونے کے بعد ہوتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جلد ان خوارج سے پاک کر دیا جائے گا پاکستان۔ لیکن ہمیں اپنا فرض نبھانا ہے، صوبائی حکومتوں کو بھی اور وفاقی حکومت کو بھی۔ نہیں نبھائیں گے تو ہم اپنے حلف سے روگردانی کریں گے، ہم پاکستانیت سے کریں گے۔ کس پر حملہ آور ہیں؟ ہمارے بچوں پر اور ہماری خواتین پر، ہماری سیکورٹی فورسز پر اور پاکستان کے مستقبل پر۔ انشاءاللہ تعالی یہ جنگ مل کر لڑیں گے، سارے پاکستانی لڑیں گے، یہ ہماری جنگ ہے۔ اس میں جو بھی بہانہ بنائے گا، جو بھی اپنا فرض نہیں نبھائے گا، قوم دیکھ رہی ہے، یہ ایکسپوز ہوں گے، اور یہ فیصلہ اب قوم نے کرنا ہے کہ یہ ان لوگوں کے ان پارٹیوں کے ساتھ کون کھڑا ہوگا
جو دہشت گردوں کے ساتھ کھڑی ہیں، جو خون بہانے والوں کے خلاف کھڑی ہیں، جو رمضان اور نمازیوں کو شہید کرنے والوں کے ساتھ کھڑی ہیں، جو ان دہشت گردوں کو مارنے اور ان خوارج کو کلا کما کرنے کی بجائے کوئی نہ کوئی بہانہ اور کوئی نہ کوئی تانا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں، جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں، جنگ جیتی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان شریف کے مہینے میں یہ جو اللہ کا حکم ہے کہ وہ فسادی، وہ خوارج جن کا صفایا کرنا ہے، ہم اپنی سیکورٹی فورسز سے مل کے کریں گے۔ تھینک یو۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری میڈیا سے گفتگو